अस्सलाम वालेकुम साथियों अपनी लाइब्रेरी को देखते हुए थोड़ा सा रिव्यू करते हुए एक बहुत ही प्यारी हस्ती बेगम फ़रख मुख्तार की जानिब से मिला हुआ तोहफ़ा मेरे हाथ लगा, जो कि अल्लाह ताला बेगम फ़रख मुख्तार साहिबा को सलामत रखे, सेहत की बादशाही से नवाजे। मुख्तार शेख ट्रस्ट की जानिब से पब्लिश की गई मौलाना अल्लामा सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिसको तखरीज व तालीक की है मियाँ ताहिर साहब ने। सीरत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस पर कुछ कहना कुछ बोलना मेरी इस्तेदाद से बहुत 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 आगे है, मुझ गुनाहगार की इस्तेदाद के आगे। लेकिन इस पे थोड़े से कुछ पैरे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस किताब को हासिल करने के लिए आप ज़रूर तगो-दो करेंगे और इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ बिनातुल इस्लाम के लिए बल्कि इस्लाम के बेटों के लिए, मज़हब इस्लाम को मानने वालों के लिए सीरत आयशा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीरत आयशा में ही अहादीस नबवी की तशरीह भी मिलती है। और अहादीस नबवी को खुद जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी की जो ज़िंदगी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और आखिर ज़मा की ज़िंदगी कुरान पाक की तशरीह है, कुरान पाक की आगही है। और इस किताब पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद सलमान नदवी साहब फरमाते हैं, 9 बरस गुज़र गए तारीख़ आगाज़ तसनीफ़ यानी कि 1914 तक, वरना इख्तिताम तसनीफ़ यानी 1917 तक 12 बरस गुज़रे, जब मुझको सीरत आयशा का अव्वल ख्याल आया। इस वक्त मैं अलंदवा का सब एडिटर थे वो उस वक़्त, जब मुझको सीरत आयशा का अव्वल ख्याल आया। इस वक्त एक अरीज़ा के ज़रिए अपने ख्यालात उस्ताद मरहूम की खिदमत में अर्ज़ किए। उन्होंने हिम्मत बंधाई और किताबों के नाम बताए। साथियों, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम उस वक्त तक लिख नहीं सकते, जब तक एक पैरा लिखना उस वक्त तक बहुत मुश्किल होता है, जब तक आप बहुत सारे वर्कों की गर्दानी ना कर लें। तो बहुत सारी किताबें उनको तजवीज़ की गई। चुनांचे 2 बरस के बाद एक टुकड़ा रबीउल अव्वल 1326 हिजरी मुताबिक 1908 के अलंदा, उसमें जो उनका शुमारा था अलंदवा में शाया किया। फिर सूल इत्तफाक से यह ख्याल कुछ सरोसा पड़ गया, लेकिन अहबाब का तकाज़ा ज़ौक़ बराबर जारी रहा। इसमें उन्होंने अपनी इस तसनीफ़ के हवाले से मुख्तलिफ अदवार की पर रोशनी डाली है। यकीनन आप किताब पढ़ेंगे तो आप इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की अहमियत पर वो कुछ इस तरीके से रोशनी डालते हैं। उर्दू ज़बान की निशात जदीद ने हमारी ज़बान में जिन तसनीफ़ात का ज़ख़ीरा फराहम किया है, उनसे रिजाले इस्लाम के कारनामे एक हद तक मंजर आम पर आ गए हैं, लेकिन महज़रात इस्लाम के कारहाय नुमाया अब तक पर्दा अख़फ़ा में है। सीरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली कोशिश है जिसके ज़रिए से इस सिनफ के कारनामों को बेनकाब किया गया है। इसके बाद हालात ने इजाज़त दी तो निसाउल इस्लाम पर भी मुरतब होगी। वो फरमाते हैं, एक मुसलमान औरत के लिए सीरत हज़रत आयशा में इस ज़िंदगी के तमाम तगय्युरात, इनकलाबात, मसाइब, शादी, रुखसती, ससुराल, शोहर, सोकन, लावल्दी, बेवगी, गुर्बत, खानादारी, शक्को हसद, गर्ज, इसके हर मौका के हालत के लिए तकलीद के लिए काबल नमूने मौजूद हैं। फिर इल्मी, अमली, इखलाकी,
ہر قسم کے گوہر گراں مایا سے زندگی مالا مال ہے، اس لیے سیرت عائشہ اس کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں صاف طور پر یہ نظر آئے گا کہ ایک مسلمان عورت کی زندگی حقیقی تصور کیا ہے۔ ایک خاص نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ نہ صرف اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ ایک حجلہ نشین حرم نبوت کی پاک زندگی کے واقعہ کا مجموعہ ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے کہ یہ دنیا کے بزرگ ترین انسان کی زندگی کا وہ نصف حصہ ہے جو مرات کامل عورت کی بہترین مرکہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ساتھیوں، انہوں نے حضرت عائشہ کے بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں گوشگوار کی ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت جو علامہ سید سلمان ندوی کی لکھی گئی ہے اور میاں طاہر صاحب نے اس کو تعلیق کیا، یہ آپ ضرور وہ کریں گے، اور آخر میں اس شان کی وہ جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتی، اس لیے صرف آپ کو ٹائٹل ٹو ٹائٹل سنا رہی ہوں کہ میں نے اس کا پہلا جو پیراگراف تھے وہ میں نے کچھ پڑھے، اور اس کے آخر پر کچھ روشنی ڈالتی ہوں۔ عالم نسوانی میں حضرت عائشہ کا درجہ وہ بتاتے ہیں۔ آپ صدیقہ کبریٰ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک حرف پڑھ چکے ہیں، ان کی مقدس زندگی کا ایک ایک واقعہ آپ کی نظر ہے۔ اب وہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ صرف میں نے اس لیے مخفی رکھے ہیں کہ آپ کا شوق دوبالا ہو اور آپ اس کتاب کی طرف لپکیں اور اس کو تلاش کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی بعض معصوم صورت بیویاں آگے بڑھ کر اپنا استحقاق پیش کریں گی، لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عفیف و طبیعت کی پاکیزگی اور شوہر پرستی کی مسلم دلیلوں کے علاوہ کوئی اور بھی سند اپنے پاس رکھتی ہو؟ صدیقہ کبریٰ کے سوا دنیا کی کون سی خاتون ہے جس نے مذہب، اخلاق اور تقدس کے ساتھ مذہبی، علمی، سیاسی، معاشرتی غرض گوناگون فرائض انجام دیے ہوں؟ یعنی کہ ہم صرف گھر ہستی اور سوکن اور شادی اور اس قسم کی چیزوں کے گرد گھومتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے عورت کو صرف اسی میں پابند کر دیا جاتا ہے کہ عورت وہی ہے جو شوہر پرستی کی وہ ہو اور مسلم دلیلوں کے ساتھ۔ لیکن ایسی کون سی عورت ہے جس نے مذہب، اخلاق اور تقدس کے ساتھ مذہبی، علمی، سیاسی، معاشرتی غرض گوناگون فرائض انجام دیے ہیں، اور جس نے اپنی زندگی کے کارناموں سے، خدا پرستی کے نمونوں سے، اخلاق کی عملی مثالوں سے، روحانیت کی پاک تعلیم سے اور کسی دین و شریعت اور قانون کی تعلیم و تشریح سے دنیا کی تقریباً کروڑوں عورتوں کے لیے ایک کامل زندگی اور گراں بہا عملی نمونہ چھوڑا ہو، اور جس نے اس عظیم الشان تعداد نسوانی کو اپنے مذہبی، اجتماعی اور علمی احسانات سے گراں کیا ہو۔ مسلمان عورتوں کی تاریخ میں ازواج مطہرات اور بنات الطاہرات کے سوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا کس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلام میں خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ جمہور علماء نے یہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر خدیجہ الزہرا، پھر تیسرے درجے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام رکھا، لیکن یہ ترتیب کسی نص شرعی یا حدیث سے ثابت نہیں ہوئی، بلکہ علماء نے اپنے قیاس و استحداد اور ذوق سے یہ ترتیب قائم کیا۔ ان تینوں خواتین کے الگ الگ فضائل اور مناقب احادیث میں مروی ہیں، اسی بنا پر بعض علماء نے اس باب میں توقف سمجھا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ مریم علیہ السلام کی بزرگی کا تو ہم
ہم کو اسلام کے ذریعہ سے علم ہے، لیکن انجیل کی روایات ان کو بھی ایک ذرا ممتاز نہیں کرتی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی اسلام میں فضیلت کی مستحق قرار دی گئی ہیں، لیکن تورات ان کے شرف کے اظہار سے خاموش ہے۔ اس بنا پر عقیدہ ثانی عقیدتاً تاہم ان کی اجمالی فضیلت اور بزرگی سے انکار نہیں، لیکن واقعہ اور تاریخ کی زبان سے اس کا جواب سکوت محض ہے۔ بہرحال وحی کی معصوم زبان نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اس سے زیادہ سچا فیصلہ اور نہیں ہو سکتا۔ وہ بیان کرتے ہیں عربی میں، جس کا میں آپ کو ترجمہ سنائی دیتی ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سب سے زیادہ کامل گزرے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل پیدا نہیں ہوا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے، جس طرح سے جرید کو کھانوں میں وہ کوئی شہد یا ایسے ہی ہے، شرید کو کھانوں کے دوسری اقسام پر۔ تو اسی سے ہی آخری پیرا ختم ہوتا ہے اس کتاب کا۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے جسارت کی اس کتاب گردی کی، اور امید کرتی ہوں کہ میری اس جسارت کو پوزیٹیولی لیتے ہوئے بنات الاسلام اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گی اپنا، اور اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مختار شیخ ٹرسٹ کے تحت شائع ہوئی ہے، آپ تک پہنچانے کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، بنجارن کے ساتھ رہیے گا، سلسلہ کتاب گردی کو پسند کرتے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔